السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم آپ کے سامنے سورہ فاتر کو ان کی چند آیات میں نے اس سے پہلے رکھی تھی آپ کے سامنے۔ میں سبق پر آتی ہوں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورہ فاتر۔ سورہ فاتر قرآن مجید کے اندر وہ سورہ ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو بنانے والا، آسمان اور زمین کی پیدائش کرنے والا، یہ خوبصورت چاند اور چمکدار روشن سورج بنانے والا، جس نے یہ بنایا اس سے پہلے اس کے پاس کوئی نمونہ، کوئی ماڈل نہیں تھا۔ سب سے پہل تخلیق کرنے والا یہ ہے فاتر۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، جس نے آسمان اور زمین کو بغیر ماڈل رکھے، بغیر نمونہ رکھے، بغیر کوئی مثال رکھے، بغیر کوئی نقشہ کھینچے بنا لیا۔ ہم اس اللہ سے دعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ یہ ہے سورہ فاتر۔ اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، یا ایھا الناس۔ اللہ رب العزت یہاں جمیع انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اچھے برے، نیک بد، مسلمان کافر، کسی بھی قبیلے، کسی بھی زبان سے وابستہ لوگ، تمام لوگوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے لوگو میری بات سنو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ؟ سچا وعدہ ہے۔ اور اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں انسانوں سے کہ انسان اچھے اعمال کرو گے، میرے بندے بن کے رہو گے اس دنیا کے اندر، تو میں تمہیں اچھی مہمان نوازی دوں گا۔ پھر اللہ بتا رہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چمک، یہ کشش تمہیں میری یاد سے غافل نہ کر دے۔ تغرنکم، غر، دھوکا، فریب، مکر، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان، اچھا بھلا انسان، سمجھدار انسان سلپ ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، راستے گم کر بیٹھتا ہے اپنے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں تم دھوکے میں آ جاؤ۔ یعنی شیطان تمہیں اکسائے گا، خیالات پیدا کرے گا، فریب میں ڈالے گا، جیسے تمہارے بابا آدم اور اماں حوا کے ساتھ اس نے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا، ساری نعمتیں جنت میں جو ہیں وہ تمہارے لیے، بس تمہارے اوپر کی پابندی ہے، تم ادھر نہ جانا۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا۔ قرآن یہ بتاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو شیطان نے بہکایا، ورغلایا، فریب میں مبتلا کیا اور ان کو نافرمانی پر اکسایا۔ اللہ رب العزت یہاں کہہ رہی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں نے تو ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں ایک لذت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک کھینچنے والی کشش ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، کوئی گیدرنگ کرتے ہیں، کوئی پروگرام ارینج کرتے ہیں، ہم سب تیار ہو کر وہاں بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو لگتا ہے بس زندگی یہی تو ہے اتنی پیاری، اس میں دل اور جی لگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں، دنیا کے اندر جس طریقے سے تم گزر بسر کر رہے ہو، اس کیفیت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ کب تمہارا بلاوا آ جائے۔ آج جب میں اسکول میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون میرے پاس آئیں۔ کچھ ٹائم پہلے ان کا ایک بچہ میرے پاس پڑھا کرتا تھا، 1 کلاس میں تھا، اور اس نے مڈ میں ہی کلاس چھوڑ دی تھی، اپنی اسکول چھوڑ دیا تھا، اسکپ کر لیا تھا اس نے۔ وہ آج آئیں میرے پاس خاتون، اور بہت زیادہ پریشان تھیں، اور انہوں نے کہا، جو بچہ میرے پاس پڑھتا تھا محمد ہارون، انہوں نے اس کے لیے دعا کی اپیل کری۔ میں نے پوچھا ایسا کیا ہو گیا بچے کو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کچھ بھی نہیں تھا، یہاں ڈاکٹرز نے، محلے کے ڈاکٹرز نے نمونیا کا بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ باہر کہیں لے جائیں، گلشن حدید سے آگے۔ میں اسے لے کر گئی ہوں کسی ہاسپٹل میں، اور وہاں پر انہوں نے اس کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں لے لیا، اور اس کے بعد بچہ جب رونے لگ گیا، کیونکہ ایمرجنسی کا ایک ماحول ہوتا ہے، بچے تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں،
تو بچہ پریشان ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میرے بابا کو بلائیے. تو میں نے اس کو ہاسپٹل والوں کے پاس چھوڑا اور میں گھر واپس آئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جب آئی تو بچہ بے ہوش تھا. ہسپتال کے عملے نے خون کا سیمپل حاصل کرنے کے لیے اسے بے ہوش کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے والد سے کہا یہ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ اس پیپر پہ سائن کریں نہیں تو ہم یہ پیپر پھاڑ دیں گے، پھر آپ جانیں اور بچہ جانے. اس طریقے سے دباؤ میں ڈال کے بچے کے والد سے سائن کروائے اور اگلے ہی منٹ میں جیسے ہی سائن کیا انہوں نے اس کو بچے کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اب 4 دن سے بچہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور مسلسل اسے بے ہوش رکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی آپ جہاں جائیں جس کے پاس جائیں جس کو آپ جانتی ہیں میرے بچے کے لیے دعا کریں، اس کی صحت کے لیے دعا کریں. کیا ہے دنیا یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے فلا تغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی. جب موت آتی ہے، بیماری آتی ہے، کبھی بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ سچ ہے، بات بالکل سچی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی سب سے زیادہ ناقدری کی جاتی ہے، جن کی قدر نہیں کی جاتی. ایک وقت فراغت اور دوسری صحت. الحمدللہ اللہ نے ہمیں تھوڑا بہت وقت دیا جو فارغ ہے، اس میں تسبیحات، کلمات، اچھی بات، اللہ کو یاد کرنا، خواہ دل میں کریں، خواہ بیٹھ کے کریں، خواہ وضو کے ساتھ کریں، خواہ بنا وضو کے کریں، کسی بھی حال میں کسی بھی کیفیت میں سر تکیے پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دماغ کے اندر کوئی دوسرے وسواس شیطانی خیالات کہ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے ایسے دیکھا. یہ ہے شیطان کا بھڑکاوا، بہکاوا، وسوسہ، فساد، دماغ کو تکلیف میں رکھنا. اس سے کہیں گنا بہتر کیا ہے کہ ہم کوئی اچھی بات اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ سوچ لیں. اور یہ عادات ہمیں بنانی پڑیں گی، اپنی یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی پڑے گی. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. جیسے کچھ سیکھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، خواہ کھانا پکانا ہو، خواہ کوئی لینگویج ہو، خواہ کوئی نئی چیز ہو، تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے وسائل حاصل کرنے کے لیے ہم بالکل مستعد ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، میں اگر اچھی ہوں تو میں اپنے رب کے لیے اچھی ہوں. رب کی میرے اوپر کرم نوائی ہے، احسان ہے اس کا کہ اس نے مجھے یہ سمجھ دی، یہ سعادت دی، یہ تحفہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر مجھے انعام کے طور پہ دیا کہ میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا اس کلمے کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کسی نیکی کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت، مگر اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی طاقت سے ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے. برائی سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے دے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور پھر ہم اذان سنتے ہیں 5 مرتبہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے یہ جواب ہے. جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، 2 مرتبہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، دعوت دے رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اس اذان کو سنتے ہیں، اس کے جوابات دیتے ہیں تو ہم یہ کلمہ کہتے ہیں. پھر اللہ کی توفیق سے ہم جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتے ہیں. یہ کس نے دی طاقت؟ اللہ نے دی. نماز کا قیام، نماز کی عادت، نماز کے اندر متواتر یہ کیفیت کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ پابندی کے ساتھ پڑھی. یہ پابندی کس نے میسر کری؟
یہ اللہ کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھی عادت ہے، کوئی برائی سے بچ جاتے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، شامل نہیں ہوتے۔ کون بچانے والا ہے؟ رب العزت بچانے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، نہیں یہ اس بات کا مطلب یہ ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے۔ ہم آپس میں جب رہتے ہیں نا، ہمیں کوئی نئی زندگی علیحدہ سے پیپر نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا، کسی کو بھی نہیں ملے گا، مجھے بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، نہ ہم سے پہلے ملا نہ ہمارے بعد ملے گا کہ کوئی علیحدہ ٹائم ملے اور ہم اس میں جلدی جلدی سب کو سولو کر لیں، ہر صحیح جواب لکھ دیں۔ نہیں میری معزز سامعات، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی جو پیش ہے مرحلہ، جو سامنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم جن کے سامنے بیٹھے ہیں، بس یہی امتحان ہے۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے گھروں کو چلے جائیں گے تو وہاں پر اولادیں ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے ہم عمر لوگ ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملہ دماغ میں اگر یہ بات رہ جاتی ہے ہمارے، اللہ کی توفیق سے، کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، تو پھر کسی برائی کرنے والے کی برائی کا اثر ہم پر نہیں ہوگا۔ سورہ فاطر پڑھ رہے ہیں ہم۔ فاطر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، کیا مطلب؟ پہلے پہل پیدا کرنے والا، سب سے پہلے بنا کے بنانے والا، پہلا موجد، پہلا تخلیق کرنے والا، جس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ جب ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے اللہ خود دیکھنے والا ہے، تو پھر ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے سامنے مثال ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص بہت برا رویہ رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ وہ گالی نکال رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر پہلے تو خاموشی سے سنتے رہے، پھر اس کے بعد جواب دے دیا۔ جیسے ہی آپ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے گئے ان کے، کہنے اللہ کے نبی وہ مجھے برا بھلا کہے جا رہا ہے، میرے ساتھ برا سلوک کیے جا رہا ہے، اور آپ وہاں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور جیسے ہی میں نے جواب دیا آپ اٹھ کے چلے آئے۔ کہا جب تک تم خاموش تھے میں دیکھ رہا تھا فرشتہ وہاں تمہاری مدد کر رہا ہے، اور جیسے ہی تم نے جواب دیا وہ فرشتے بھی چلے گئے، میں بھی، پھر میرا کیا کام ہوا؟ جب انسان اپنے ساتھ ہونے والی برائی پر صبر کرتا ہے، خواہ چھوٹے کی طرف سے خواہ بڑے کی طرف سے ہو، اپنے غصے کو لگام ڈالتا ہے، سب سے بڑی چیز یہ۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ دے، اپنے مقابل کو گرا دے، پہلوان وہ نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ جب اولاد سامنے ہوتی ہے اور غلط بات کرتی ہے، ماں یا باپ ایک دم 1-2 منٹ، ایسا نہیں کہ ماں باپ برداشت نہیں کرتے ہیں بہت کرتے ہیں، صرف اولاد کے ہی سب سے زیادہ کرتے ہیں، باقی کسی کا کریں نہ کریں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر بھی زبان ہے نا، ہے تو انسان، فرشتے تو نہیں ہیں، سلپ ہو جاتی ہے، کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، اور پتہ نہیں ہوتا قبولیت کی کیا گھڑی ہو، پتہ نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا پتہ۔ کتنے تاریخ میں واقعات ہیں کہ ماں کے منہ سے نکلا جملہ، اس عابد زاہد کی دنیا خراب ہو گئی، بری عورت کا منہ دیکھنا پڑ گیا۔ ایک اچھی مثال دیتی ہوں آج کے وقت میں، وہ شخص بھی زندہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کو، عبد الرحمن سدیس کے نام سے۔ ماں نے پوری خاندان کا، تمام رشتہ داروں کا کھانا بنایا۔ کہتے ہیں عبد الرحمن سدیس خود واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا شرارتی ہوتا تھا، امی جان نے کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا اور بس پیش ہی کرنا تھا، میں نے کیا کرا، مٹھی بھر کے اس میں مٹی ڈال دی۔ اب بتائیں کتنے بھی
سہولیات ہوں، جب پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے کھانا تو اس وقت کیسی ایمرجنسی ہوتی ہے اور متبادل پھر کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی چیز خراب ہو جائے۔ ماں نے کہا عبد الرحمن اللہ تجھے حرم کعبہ بنائے، امام کعبہ بنائے، دعا کیسی دے گی؟ ہم کیا بولتی ہیں مائیں؟ تو یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان اس کو ہم نے بتانا ہے۔ جب ہم پرسکون حالت میں ہوں، بالکل ہمارے دماغ ہمارے کنٹرول میں ہوں، تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے۔ جب مجھے غصہ آئے، جو کوئی بات ناگوار ہو، تو میں نے یہ کلمہ نکالنا ہے، پھر ہمیں عادت ہو جائے گی۔ یعنی صرف تربیت اولاد کی نہیں کرنی، اپنے سامنے بیٹھنے والے بچوں کی نہیں کرنی، یا ہم اگر مدرسہ ہیں، معلمہ ہیں تو ہم سامنے والوں کی کریں اور خود نہ کریں، نہیں، ہمیں اپنی تربیت خود بھی کرنی ہے، اچھی باتیں سیکھنی ہیں تاکہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ اور یہ شیطان یہ تو چاہتا ہی ہے کہ اللہ کے بارے میں ان لوگوں کو میں دھوکے میں ڈال دوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ ان الشیطان لکم عدو، اللہ کہتا ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، دوست نہ بناؤ اسے۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کا ناپسندیدہ راستہ ہے، غیبت، چغلی، دھوکہ، جھوٹ، جو کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ بچے سے بھی ہم اپنے جھوٹ نہ بولیں۔ ہم تو یہاں خواتین ہیں نا، چھوٹی بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہمیں تو جو ہمارا کرائٹیریا ہے ہمیں اسی کے مطابق گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے۔ تو چھوٹے بچے سے چھوٹی سی بات پہ بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ آ جائیں آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، دوست نہیں بناؤ۔ جو کوئی چیز ہمیں اللہ کے کام کرنے سے روک دے وہ ہماری دشمن بن جاتی ہے۔ یہ میرے سامنے کیا ہے؟ موبائل۔ ہاں، جدید ٹیکنالوجی اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ ہماری اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن نے بتایا ہے دشمن ہے، قرآن نے بتایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت ہمیں مسلسل کرنی ہے، ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمت نہیں ہار دینی۔ کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے بہت مایوس ہونے لگ جاتا ہے، پریشان ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر اس پریشانی کا علاج، اس مایوسی کا علاج ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، بس اتنا کام کرو۔ آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جائے گی، تو اس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ کیسے جب دل چھوٹا ہونے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ شیطان تو تمہارے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اس کی جماعت، اور یہ تمہیں کس لیے بلا رہی ہے اپنی طرف؟ تاکہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور اصحاب السعیر ہو جاؤ۔ اصحاب السعیر کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ والے، یعنی جہنمی۔ شیطان اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے، کیا؟ شیطان صرف اس لیے اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخی بن جائیں۔ برے کام ہم سے کس لیے کرواتا ہے؟ کتنا بڑا دشمن ہے، اللہ کھول کے بتا رہے ہیں۔ ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، تلخ جملہ نکل جاتا ہے، کڑوی بات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، اور ہم دوسرے کے دل آزاری کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ شیطان نے کروایا ہوتا کام۔ ہم نے کوئی سچ اور حق نہیں بولا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچے کوئی نہیں تھے، سچی بات کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ ہم نے وہ جو تلخ بات کری ہے وہ بد اخلاقی ہے ہماری، ہمیں اسے ماننا ہوگا۔ جب ہم برائی کو برائی سمجھیں گے تو برائی کو چھوڑیں گے نا ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی ٹون نہیں کرتے تھے،
کسی کو ایسی تنقید نہیں کرتے تھے کہ اس کا دل چھوٹا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ کڑوی سچی بات کڑوی ہوتی ہے اسی لیے لوگوں کو بری لگ جاتی. نہیں، وہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے برا. محبت سے پیار سے اگر بات کی جائے تو کوئی بات بری نہیں ہوتی. آپ سچی بات محبت اور پیار سے کر سکتے ہیں، کسی کا دل نہیں چھوٹا ہوگا. بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک روٹین کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، وہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی اس روٹین کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو جو سیکھ جائیں، پڑھ جائیں، ان کو اس کو ایسے بتانا ہے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو. یہ حکمت ہے جو قرآن سکھاتا ہے، احادیث بیان کرتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آگے، الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. شیطان کی بات مانتے رہے، اللہ کے بھی نافرمان بنے، اللہ کو اللہ تسلیم نہیں کیا. اللہ نے واضح انداز میں ان کا رزلٹ بتا دیا، ان کے نتائج کا اعلان کر دیا. اللہ نے یہ ضمیمہ نکال دیا ہے. ضمیمہ سمجھتے ہیں نا؟ اب تو نیٹ پر رزلٹ آ جاتا ہے بورڈ کا، پہلے ضمیمہ نکلا کرتا تھا، اخبار نکلا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اخبار کے اندر تمام رول نمبر کا اندراج ہوتا تھا اور گریڈز کا بھی ہوتا تھا، اور اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ بھائی ہمارا رزلٹ کیا آیا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب تو بھائی نیٹ پر آپ رول نمبر ڈالیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا رزلٹ ہے. پہلے اخبار کا ایک تراشا ٹکڑا آیا کرتا تھا، اور وہ نکلا کرتا تھا خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے نکلا کرتا تھا، 9 کے لیے، میٹرک کے لیے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے نکلا کرتا تھا. اب شاید ایسا نہیں ہوتا، میں نے نہیں سنا ضمیمہ نکلتا. ہو سکتا ہے اناؤنسمنٹ کے بعد نکلا چاہتا ہو، ابھی فی الحال میری نالج میں یہ چیز نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا، اللہ نے یہ چیپٹر کلوز کیا یہاں پر. اللہ نے اسی آیت کے ضمن میں، یعنی ایک ہی آیت ہے یہ، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے نتائج کے، کافروں کے نتائج کا اعلان کرنے کے بعد کہ ان کے لیے سخت ترین پنشمنٹ ہے اللہ کے پاس. اللہ کہتے ہیں اب والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے. ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم، ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ایمان کے بعد عمل صالح لازمی ہے، اور عمل صالح کرنے کے بعد ہی انسان کو، اچھے کام کرنے کے بعد ہی انسان کو دوسروں کے منہ سے، دنیا میں رہتے ہیں نا، معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے درمیان میں رہتے ہیں، کوئی اچھا کام کیا ہے، اچھی عادت اپنا لی ہے، پردہ کرنے لگ گئے. ہم ایک مثال لے لیتے ہیں عمل صالح کی سمجھنے کے لیے. اب لوگ کہیں گے اچھا یہ تو بڑی ملانی بن گئی ہے، ہماری شادیوں میں بھی آتی ہے اور منہ پہ کپڑا رکھ کے بیٹھی رہتی ہے. ارے بھائی اگر تمہیں پردہ ہی کرنا ہے تو گھر میں بیٹھو، ہماری شادی میں کیوں آ رہی ہو؟ اب یہ بات دل کو لگی، تکلیف دہ بات ہے نا. میں تو رشتہ داروں سے ملنے گئی، ان کی محفل میں شریک ہوئی، صحیح ہے، میں نے اپنا گیٹ اپ ایسے رکھا، وہ تیار ہو گئے زرق برق کپڑوں میں نے سادے لباس میں چلی گئی اور منہ پہ کپڑا رکھ لیا، مگر میں گئی تو نہ ان کے پاس، ان کے بلاوے پر. لیکن اب وہ انہیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے میرا بیٹھنا یہاں پہ، کہ اب یہ آ گئی ہیں درمیان میں ہمارے. اب انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے، اب صبر. اب کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. پھر اس کے بعد حق بات کی نصیحت. یہ سورہ عصر ہے جو میں بتا رہی ہوں. ایمان، عمل صالح، صبر، حق بات کی نصیحت. لیکن حق بات کی نصیحت میں نے بتایا نا ابھی اس سے پہلے، کڑوے انداز میں نہیں، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں. کبھی کبھی اس موقع پہ نہیں کی جاتی، خاموشی اختیار کی جاتی، اور کبھی کچھ دیر بعد. کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً بتانی ہوتی ہے بات، لیکن بہت اچھے انداز میں. اور کچھ مواقع ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ رک جائیں، ابھی یہ بات نہ کریں، کچھ دیر بعد جب
تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے معاملہ تو حکمت کے ساتھ اس کو بات کریں. اس سے رشتے ناتے جڑتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات دور ہوتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. جو ہمارا اصل گول ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر، ہمارے گول مختلف ہیں، ہر ایک نے طے کیا ہوا ہے ہم نے اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے اور یہ ہمارے ٹاسک ہیں، ہم نے اس کو اچیو کر کے اپنے منزل تک پہنچنا ہے. سب نے طے کیے ہیں. کسی نے اس دنیا کے اندر ایک بہترین مبلغ بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے نیورو سرجن بننا ہے، کسی نے IT میں کوئی کمال دکھا دینے. ہر ایک نے اپنے سوچے. سب سے بہترین گول اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے. ہمارا ہدف یہ ہو کہ ہم ان کو تربیت کریں، برین واش کریں، ان کو بار بار ان کو بتائیں، ان کی ذہن سازی کریں. آپ نے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ ہم تب کہیں گے جب ہم خود بھی کر رہے ہوں گے. ہمارا بھی گول یہی ہوگا کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ کام میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو ہم اپنی اولاد کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہہ سکیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ آگے ان کے نتائج کا بھی اعلان کر رہے ہیں. ایک ضمیمہ یہاں پر بھی ہے. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے. مغفرت کیا چیز ہے؟ معافی نامہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ جب فتح کیا، اب سب گھبرائے ہوئے تھے جنہوں نے ظلم کیا، بلال کے اوپر، حضرت خبیب کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے زیادہ ظلموں کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے. اب سب پریشان حال تھے کہ سرداریاں، حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے فاتح ہیں، وہ سردار ہیں، وہ یہاں کے بادشاہ ہیں. اب ہمارا کیا ہوگا؟ ان کو رہ کے اپنے جرائم یاد آ رہے تھے، پریشان تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم. کھلی معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ یہاں مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، معافی کا اعلان کر رہے ہیں. کن کے لیے؟ پیچھے ہو جائیں، ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے. دیکھیں عمل صالح کی کنڈیشن ہے نا یہ صبر اور حق بات کی نصیحت. عمل صالح میں کیا چیز سب سے اوپر ہے؟ اخلاق. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوگا اخلاق میں، لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی اس کو نصیب ہوگی. جس کے پاس بہترین اخلاق ہے وہ غصے پر بھی قابو پا لے گا، اپنی زبان کو کڑوا ہونے سے بچا لے گا. بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب کر دے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا. بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بن جائے اس کے لیے، برے کام کرتا ہے اور اسے اچھا لگتا ہے، میں نے تو صحیح تو کیا ہے، کیا برا کیا میں نے. اللہ کہہ رہا ہے فرآہ حسنا، اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اپنی برائی کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں نے کیا برائی کر دی، کیا غلط کیا میں نے. اس کا یہ رویہ ہو. اللہ نے یہ بات کہہ کے ایک جواب لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. ایک برے شخص کو اپنی برائی کی سمجھ نہ ہو، کیا اس سے بھی برا کوئی ہوگا جس کو برائی کی سمجھ نہ ہو؟ ایک جواب اس کا یہ ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو برا ہے، کیا وہ اچھے کے برابر ہو سکتا ہے، نیک شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟
کیا دن اور رات ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت کا مطلب رہنمائی ہے۔ جو اللہ سے رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے، جسے پیاس ہوتی ہے، جسے خواہش ہوتی ہے، جسے جستجو ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے پہ لے جا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اب تو میرے اس بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے، اللہ میں تیری بندی بن کے رہوں گی۔ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میں نے آپ سے کہا تھا نا، ابھی آگے آیت آئے گی جو ہمیں بتائے گی کہ جب ہمیں کوئی کام سے دل چھوٹا ہو جائے تو ہم کیا کریں۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کے اتنا افسوس اتنا غم نہ کریں، ان کے پیچھے لگ کے۔ کن کے پیچھے؟ ان کفار قریش کے پیچھے۔ عمومی حکم کیا ہے؟ جو لوگ برائی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ، خود انسان کے ساتھ، اور وہ محسوس کر رہے ہیں میرے ساتھ برائی کی جا رہی ہے، میرے ساتھ برا کیا جا رہا ہے، تو اب اس بات پر غمزدہ نہ ہو جائیے۔ یہ کوئی غمزدہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ختم مت کریں، کیونکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، تکلیف آپ کو تب ہو، غم آپ کو تب ہو جب آپ بھی برا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے نا تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے، پھر ہم غمزدہ ہو کے رونے لگ جاتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم آہو بکا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دن بھر اس غم کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہوا یوں ہوا، اور ہم اسی میں پورا دن گزار دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے برے وقت کو، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا پچھلی کلاس میں، برے وقت کو اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت بتاتے ہیں یہ تھا ہمارا پرانا وقت اور ایسا تھا اور یہ تکلیف تھی، فلانی تکلیف تھی، ہم نے اتنی مشکلات جھیلی، اتنا زیادہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ کبھی بتا دیا ہو، ایک ہوتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ بتانا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ البتہ اچھی باتوں کا، نعمتوں کا، خوشیوں کا یہ ذکر اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہلکان مت کریں ان کے پیچھے لگ کے کہ یہ لوگ کیوں صحیح ٹریک پہ نہیں آ رہے، سیدھے راستے پہ نہیں چڑھ رہے، آخر ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جتنے بھی عمل ان کے، اللہ ان تمام کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ ایک تسلی کا انداز ہے اللہ کا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کوئی برا کر رہا ہے، کوئی بھلا کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے جمع کر رہا ہے۔ جب کوئی برائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، صبر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا۔ سیدنا ابوبکر کا واقعہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے، جب ایک جواب دیا تھا سیدنا ابوبکر نے، ایک، اللہ کے نبی نے راستہ وہاں سے چھوڑ دیا، چلے گئے وہاں سے۔ تو یہ دماغ میں جب ہم واقعات رکھتے ہیں سیرت کے، صحابہ کے، احادیث، قرآنی آیات، تو ہمیں دل مضبوط ہوتا ہے۔ تھوڑے دن تو رہنا ہے دنیا میں ہم نے، پھر چلے جانا ہے۔ جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہی ہمارے کام آنے والا ہے، تو کیوں نہ ہم وہاں کے لیے جمع کر لیں جو کام آئے گا ہمارے۔ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنا گول، ہدف طے کریں، اور اس ہدف کو چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ یاد رکھیں، دماغ میں رکھیں۔ میں کوئی اچھا کام کر رہی ہوں تو یہ اللہ کی بدولت ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی برائی سے بچ گئی تو اللہ کی کرم نوائی ہے میرے۔ یہ ہے خلاصہ کلام ان آیات کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔